ویلنٹائنس ڈے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری تھا کہ جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ تیسری صدی کے رومی بادشاہ کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی وجہ سے اس بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں گیا تو جیلر کی لڑکی کے ساتھ اس کی محبت کا آغاز ہو گیا، اور اس محبت میں آ کر لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی، یعنی کہ ویلنٹائن کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ اس پادری کے پاس ایک گلاب کا پھول لے کر آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا معلوم ہوا کہ یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو بادشاہ نے حکم صادر کیا اس کی پھانسی کا۔ جب پادری کو اس بات کا معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات کو اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس میں تحریر تھا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جبکہ اس تہوار کو منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میل ملاپ، فحاشی اور عریانی جیسے سنگین گناہوں کا مظاہرہ کھلے عام جتنا جس کو سہولت ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں 14 فروری کو زیادہ بکتی ہیں، اور خریدنے والوں میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے خریدنے والے بھی اکثریت لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اکثر نوجوانوں کو کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں ملاقات کے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈتے، اور اسی مقصد کے لیے ہوٹلوں کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، اور بکنگ کروانے والے بھی اکثر لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور ساحل سمندر پر بے پردگی، بے حیائی اور عریانی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ شرم و حیا کی حدوں کو پار کیا جاتا ہے، گھر کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ممالک میں بھی انتہائی تیزی کے ساتھ یہ تہوار پھیل رہا ہے۔ اس کی ناباکیاں اور اس کے برے اثرات مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ تو مفہوم ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھی جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو کیا کوئی شخص جو ان گناہوں میں مبتلا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ چیز پسند کر سکتا ہے؟ کیا وہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی عزت بازار میں نیلام ہو؟ کیا وہ پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا اور دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں ہم، تو یقیناً اس پر لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے بھی اس بات کو پسند نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، کوئی بھی کام جو مغربی ممالک کر رہے ہیں ہم اس کو اچھا کام تصور کرتے، ہم اس کو آزادی تصور کرتے، ہم اس کو اسٹیٹس کا نام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس برے کام کی ہمارے نزدیک بہت زیادہ ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ کیا یہ کام جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہے۔ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سارے کام جائز نہیں ہیں، حرام ہیں۔ تو جس دن یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس دن کو منانا وہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اس دن کے اندر جتنی خرافات اور گناہ کے ارتکاب ہوتے ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہے۔ تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس دن کو منانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور جب اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو ناپسند کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔